مکہ معظمہ کے اندر ایک ولید نام کا نامی گرامی کافر رہا کرتا تھا، جس کے پاس ایک سونے کا بت تھا جسے وہ پوجا کرتا تھا۔ ایک دن اس بت میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ کہنے لگا کہ اے لوگو، محمد اللہ کا رسول نہیں ہے، اس کی کسی بات پر عمل نہیں کرنا، وہ جھوٹا ہے۔ اب جناب والا ولید نے تمام شور برپا کر دیا، لوگ اس کے گھر آنے لگے اور لوگوں نے دیکھا کہ بت وہی باتیں دہرا رہا ہے جس کا ولید نے ذکر کیا تھا کہ لوگوں، محمد اللہ کا رسول نہیں ہے، وہ جھوٹا ہے، اس کی کوئی بات نہیں ماننا۔ اب جناب والا ولید نے تمام مکے کے اندر اعلان کر دیا، لوگوں کو اپنے گھر بلایا کہ کل تمام لوگ میرے گھر آ کر کے جمع ہوں اور دیکھیں کہ میرا معبود کیا کہہ رہا ہے۔ تمام مکے والے اس کے گھر جمع ہو گئے۔ دوسرے دن محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی اس کی بکواس سننے کے لیے دعوت دی گئی، آپ کو بھی بلایا گیا۔ جب میرے آقا پہنچے اور تمام لوگ جمع ہو گئے تو ولید کا بت کہنے لگا کہ اے لوگو، محمد اللہ کے سچے رسول ہیں، ان کی بتائی ہوئی باتوں کو مانو، ان کے کہنے پر عمل کرو، ان کا کلمہ پڑھ کر ان کے غلام بن جاؤ، یہ سچے رسول ہیں۔ اگر تم نے ان کا کلمہ نہیں پڑھا، ان کے کہنے کو نہیں مانا تو تم جہنم میں جاؤ گے، جہنم کے ایندھن بنا دیے جاؤ گے۔ جب ولید نے اپنے بت کی یہ باتیں سنی تو غصے میں آگ ببولا ہو گیا اور اپنے بت کو اٹھا کر زمین پر پٹک کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے فاتحانہ انداز میں جب چلے تو راستے میں آپ کو ایک گھڑ سوار ملا جو سبز پوش یعنی ہرے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھا، اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی جس سے خون بہہ رہا تھا۔ آقا نے ارشاد فرمایا، تم کون ہو؟ تو اس سوار نے کہا، سرکار میں ایک جن ہوں، میرا نام مہین ہے، میں کوہ طور پر رہتا ہوں، میں کچھ دنوں کے لیے باہر چلا گیا تھا، تو جب واپس آیا تو میرے گھر والے رو رہے تھے۔ میں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے بتایا، کل ولید کے بت میں ایک کافر جن نے گھس کر سرکار کے خلاف، نبی کے خلاف بکواس کی ہے اور وہ آج پھر گیا ہے، پھر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف بکواس کرے گا۔ لہٰذا یہ سن کر مجھے بہت غصہ آیا اور میں فوراً تلوار لے کر اس کے پیچھے دوڑا اور راستے میں ہی اس کو قتل کر دیا، اور سرکار اس کی جگہ بت میں داخل ہو گیا، اور جو کچھ آپ نے سنا ہے یا رسول اللہ وہ میں نے ہی تقریر کی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اس غلام جن کی یہ باتیں سن کر بڑے خوش ہوئے، بڑے مسرور ہوئے، اور آپ نے اپنے اس غلام جن کے لیے دعائیں کی۔ میرے